پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا نام لے کر کے کہا تم کیا کر رہے ہو ابھی تک، تم کیا کر رہے ہو ابھی تک؟ تو میں اوپر سے نیچے تک ہل گیا اور مجھے کپ کپی طاری ہو گئی، ہکلانے لگا۔ جلدی سے بڑھ کر کے مجھے جو بات عرض کرنی تھی میں نے عرض کیا اور کہا کہ حضور بس اس کے لیے کھڑا تھا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا، باہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ میرے عزیزوں آج تک میں نہیں سمجھ پاتا کہ آخر وہ کونے میں چھپے ہوئے آدمی کو کیسے دیکھتے تھے۔ میں چند مہینوں قبل ابھی ناندیڑ شہر گیا تھا، مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، پروگرام کے لیے، اور وہاں سے قریب ایک اولیاء کی بستی ہے قندھار شریف۔ قندھار وہ والا نہیں افغانستان کا، یہاں پہ بھی ایک قندھار ہے، اور اس کی تاریخ پڑھیں آپ، کافی اولیاء اکرام وہاں پر موجود ہیں۔ قندھار شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور بہت ہی باکرامت بزرگ ہیں۔ انہی کے آستانے پر میں بھی حاضری دیا اور وہاں پر بھی ہمارا ایک جلسہ تھا۔ وہاں جب پہنچے ہم تو میں آپ کو بتا دوں وہاں کی خصوصیت، وہ ایک گاؤں ایسا ہے آج بھی، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانا گاؤں آج بھی اسی طرح انہوں نے رکھا ہے، بڑی بڑی دیواریں، پرانی دکانیں، اس گاؤں کو ابھی تک بدلا نہیں گیا ہے۔ کئی اولیاء اکرام وہاں پر آرام فرمائے، بہت سارے اولیاء اکرام، اور ابھی ماضی قریب کے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب کا نام سنا ہوگا، حضرت قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ اسی علاقے کے تھے، قندھار شریف کے ہی۔ وہ قندھار شریف وہاں پر آج بھی وہ مسجد ہے جہاں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح سنائی تھی، اس میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ جب گاؤں میں پہنچے ہم، اس گاؤں کا ایک اصول میں بتاتا ہوں۔ گاؤں کا اصول کیا ہے وہ بعد میں آپ کو پتہ چلے، بتاتا ہوں، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور میں بھی جلسہ کر کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، تشریف لائے۔ جب وہاں پر آئے تو اسٹیج پر پہلی مرتبہ وہاں پر وہ راجہ والی جو کرسی ہوتی ہے، مقررین کے لیے لا کر کے رکھتے ہیں، مہمان خصوصی کے لیے لا کے رکھتے ہیں، تو اسٹیج پر سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تشریف لائے، کرسی لائی گئی، اور شاید وہ نئی کرسی تھی اور پہلی مرتبہ وہ رکھی جا رہی تھی، تو حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا، کہا کہ میرا دل نہیں کرتا میں کرسی پر بیٹھوں، آپ کھڑے ہی رہے، کھڑے ہی بیان فرمائے اور پھر اسٹیج پر بیٹھے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، آپ یہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو آپ جا کر کے قندھار والوں سے پوچھ لینا، پچھلے 200 سالوں سے تقریباً وہاں یہ معمول ہے کہ کوئی ممبر پر کرسی رکھتا ہی نہیں، کسی اسٹیج پر وہاں پر کرسی لگائی نہیں جاتی۔ میں بھی گیا تھا تو وہاں پر اسٹیج اس طرح کا نہیں لگایا گیا تھا کہ کرسی رکھی جاتی ہو، یعنی ہائٹ ہے۔ آج بھی دکانیں بھی وہاں پر جو ہیں وہ گدا بچھایا جاتا ہے، دکانوں میں بھی گدے بچھائے جاتے ہیں، بہت سارے وہاں پر جو معمولات چل رہے ہیں اب تک چل رہے ہیں۔ تو وہ جلسہ ختم ہو جانے کے بعد علماء اشاش کرنے لگے، آخر تاج الشریعہ کو یہاں کا معمول بتایا کس نے؟ جبکہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کچھ مت بتاؤ، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، کرسی رکھی جائے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے کرسی رکھ بھی لیا۔ اسی کو کہتے ہیں جس کی دل کی نگاہیں اللہ کھول دیتا ہے، اس کا سلسلہ اولیاء سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ پھر حالات کو خود بخود پہچان بھی لیتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے محسوس کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت اب کچھ دیکھ نہیں رہے، کچھ بھی کر لو، ایسا نہیں۔ ہماری طالب علمی کا زمانہ ہے، کمرے میں حضرت تشریف فرما تھے، پڑھائے ہم کو، پڑھانے کے بعد سب چلے گئے، میں رکا رہ گیا۔ کچھ اور لوگ آئے مرید ہونے کے لیے، مرید ہوئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کی، سب
تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا مجھے کپڑے تبدیل کرنا ہے، آپ لوگ مجھے خالی چھوڑ دیں۔ سب چلے گئے۔ یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب آپ کی بصارت نہیں تھی آنکھوں کے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر کے آپ آتے تھے جاتے تھے۔ مجھے کوئی ایک بات رہ گئی تھی جو عرض کرنا تھا۔ اب کمرہ کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو پھر وہ کھلنا نہیں، مجھے معلوم تھا پھر موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے میں کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آپ تنہا تھے کمرے کے اندر، کپڑے تبدیل کرنے آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، میں نے دیکھا ہے، وہ محض کرتا ہی صحیح یا جبہ ہی صحیح کبھی لوگوں کے سامنے نہیں تبدیل کرتے۔ آپ دیکھیں ان کو میں نے سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو مکمل پورے کپڑے پہن کر کے سوتے ہوئے، کبھی یہ نہیں کہ کوئی سطر نکلا ہوا ہو، پائجامہ اٹھا ہوا ہو یا پھر کپڑے بے ترتیب ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تنہائی کی بات کر رہا ہوں، مجمع کی بات نہیں، جب آدمی کھل جاتا ہے اکیلے میں کھڑا رہا، آپ اپنے جبے کو اٹھائے اور اس کے بعد پہننے سے پہلے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا نام لے کر کے کہا تم کیا کر رہے ہو ابھی تک، تم کیا کر رہے ہو ابھی تک؟ تو میں اوپر سے نیچے تک ہل گیا اور مجھے کپ کپی طاری ہو گئی، ہکلانے لگا۔ جلدی سے بڑھ کر کے مجھے جو بات عرض کرنی تھی میں نے عرض کیا اور کہا کہ حضور بس اس کے لیے کھڑا تھا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا، باہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ میرے عزیزوں آج تک میں نہیں سمجھ پاتا کہ آخر وہ کونے میں چھپے ہوئے آدمی کو کیسے دیکھتے تھے، کہاں کون کھڑا ہے، کیسے محسوس ہوتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ بصیرت کھول دیتا ہے تو بصارت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جس کو شاعر نے یہ کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا آپ کو، تقوی بھی، طہارت بھی، اخلاق بھی، کردار بھی، زبان میں تاثیر بھی اور علماء کے اندر رعب بھی۔ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جب کسی کو ملتی ہیں تو وہ وقت کا قطب ہوتا ہے، وہ وقت کا قطب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاندانی شرافت بھی عطا فرمائی، علم کی نجابت بھی عطا فرمائی، تقوی و طہارت کی نعمت لازوال بھی عطا فرمائی، اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ پوری زندگی آپ نے وہاں پر گزاری۔ الحمدللہ اہل بریلی بھی آپ کی عقیدت کے آج بھی مداح ہیں، اور پوری دنیا میں باہر کے لوگ بھی